آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے دوسرا باب۔ آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ حضرات۔ کل کے سبق کا یا پچھلے باب کا حاصل دو مسئلے اختلافی ہیں۔ ایک مسئلہ تربیع، دوسرا مسئلہ ترجیع۔ تربیع اور ترجیع۔ تربیع یہ میں لکھ کے آپ کو لفظ بھیج دیتا ہوں۔ تربیع اذان کے اندر تکبیر کے جو الفاظ ہیں، الفاظ کے تکبیر کے الفاظ وہ 4 دفعہ کہے جائیں گے یا 2 دفعہ، یہ اختلافی مسئلہ تھا مالکیہ کے ہاں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہاں پر اللہ اکبر کے الفاظ 2 دفعہ کہے جائیں گے، جبکہ جمہور کے ہاں شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ کے ہاں تکبیر کے شروع کے الفاظ 4 دفعہ کہے جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ ہے ترجیع کا، شہادتین میں ترجیع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مالکیہ کے ہاں اور شافعیہ کے ہاں ترجیع ہے، جبکہ حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں ترجیع نہیں۔ یہ پچھلے باب کا حاصل تھا، جس کے نتیجے میں حنفی اذان اور حنفیہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی نظر میں اذان جو ایک قول کے مطابق ان کا ایک قول ہے اور ایک فتویٰ ہے، ایک رائے ہے، اس کے مطابق اذان کے کلمات 13 ہو گئے تھے، اور حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں اذان کے کلمات 15، مالکیہ کے ہاں اذان کے کلمات 17، شافعیہ کے ہاں اذان کے کلمات 19۔ اگلی بات اور اگلا باب اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، اقامت سے متعلق۔ اقامت کے کلمات پہلے عرض کریں گے وہ کتنے ہیں۔ حضرات مالکیہ کے ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں اقامت کے کلمات 10 ہیں، جبکہ شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں اقامت کے کلمات 11 ہیں، 11، اور حنفیہ کے ہاں اقامت کے جو کلمات ہیں وہ 17 ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسئلے 3 ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ اذان کے کلمات 10 ہیں، دوسرا مسئلہ اور دوسرا مسلک، مسئلے کی بجائے مسلک کہیں ہم، ایک مسلک یہ ہے، مسئلے کے اندر 3 مسلک ہیں، یہ تعبیر مناسب ہوگی۔ ایک مسلک یہ ہے کہ اقامت کے جو کلمات ہیں وہ 10 ہیں، دوسرا مسلک اقامت کے کلمات 11 ہیں، تیسرا مسلک اقامت کے کلمات 17 ہیں۔ جن حضرات نے فرمایا اقامت کے کلمات 10 ہیں وہ مالکیہ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین۔ ان کی نظر میں اقامت کے کلمات کی تفصیل اس طرح ہوگی کہ اللہ اکبر یہ 2 کلمے ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ 1 دفعہ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم گنتی کر لیں 2 تکبیریں شروع میں اور 2 شہادتین، 4 کلمے ہو گئے، ایک حی علی الصلاۃ اور ایک حی علی الفلاح، کلمات 6 ہو گئے، اور ایک قد قامت الصلاۃ 7 کلمے ہو گئے، اور 2 اللہ اکبر کلمات 9 ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ سے کلمات ہو گئے 10۔ جبکہ حنابلہ اور شافعیہ کے ہاں
اقامت کے کلمات 11 اس طرح ہے کہ لفظ اقامت یعنی قد قامت الصلاح کا جو جملہ ہے، قد قامت الصلاح، یہ جملہ 2 دفعہ کہا جائے گا، باقی کلمات مالکیہ کی ترتیب کے مطابق ہوں گے۔ قد قامت الصلاح 2 مرتبہ، شافعیہ کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں، تو کلمات کل 11 بن گئے۔ حنفیہ کی نظر میں اذان اور اقامت میں صرف لفظ قد قامت الصلاح کے اضافے کے علاوہ اور فرق نہیں، جو کلمات اذان کے ہیں وہی کلمات اقامت کے ہیں، سوائے اس کے کہ قد قامت الصلاح کا یہاں اضافہ ہوگا اور 2 دفعہ وہ کلمے کہے جائیں گے۔ تو حنفی اور حنبلی اذان 15 کلمات کی تھی، اور جب قد قامت الصلاح 2 دفعہ کہنے کا اضافہ ہوا تو کلمات 17 ہو گئے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر اگلی بات ہم عبارت کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ عبارت بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں مطمئن ہو جاؤں۔ آپ حضرات تو آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ باب الاقامت کیف ہی، اقامت اس کی کیا کیفیت ہوگی، اقامت کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے ہم روایت پڑھ رہے ہیں مبشر ابن حسن ابن مبشر ابن مکسر قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة، حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت ادا کریں اور اقامت کے کلمات طاق ادا کریں، طاق مرتبہ۔ جفت کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ وہ کلمہ 2 دفعہ ہو، اور طاق کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ وہ کلمہ 1 دفعہ ہو۔ تو اذان کے کلمات میں جفت ہونا اور اقامت کے کلمات میں طاق ہونا بیان ہوا یہاں، اور طاق ہونے کی شکل یہ ہوگی کہ کلمہ 1 دفعہ کہا جائے گا مقرر کلمہ، اس کے نتیجے میں کلمات 10 ہو گئے، لفظ قد قامت الصلاح بھی سنگل ہوگا اور باقی کلمات بھی سنگل ہوں گے۔ پھر یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ حضرت انس ہی کی روایت دوسری سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اس کی دوسری سند پیش کر رہے ہیں۔ ابن ابی داود سے روایت ہے قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة وحماد بن زید فذكر باسناده مثله۔ پھر اگلی روایت یعنی اگلی سند روایت یہی ہے حضرت انس ہی کی، سلیمان بن شعیب سے قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن خالد فذكر باسناده مثله۔ آگے حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنہالی قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زید عن خالد فذكر باسناده مثله۔ پھر آگے ایک نئی سند بھی اسی کی پیش کی ہے، محمد بن عیسیٰ ابن فلیح ابن سلیمان قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم عن خالد فذكر باسناده مثله۔ پھر حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ الہروی قال حدثنا محمد بن دینار الطاحی قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا قد ارادوا ان يضربوا بالناقوس وان يرفعوا نارا باعلام الصلاة۔ صفحہ 92 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا فأمر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة۔ اب ہم توجہ سے دیکھ لیں، ابن ابی داود کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی حضرت انس بن مالک کی ہے۔ واقعہ سنا رہے ہیں کانوا قد ارادوا ان یضربوا بالناقوس، لوگوں نے ارادہ کیا کہ ناقوس بجائیں، وان یرفعوا نارا، اور اونچی جگہ آگ روشن کریں، ان یرفعوا نارا آگ بلند کریں، یہ لفظی معنی ہے۔
مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی بلند جگہ میں آگ روشن کریں، اعلام الصلاح، تاکہ نماز کا اعلان ہو جائے اور اس کی خبرداری ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا، ارادہ یہ کر رہے تھے، ارادہ کرنے کا مطلب یہ چیز مشورے میں آ گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ذالک الرجل سے وہ مراد ہے، انہوں نے دیکھا تلک الرؤیا اس خواب کو، اور اس خواب کے نتیجے میں فأمر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، حضرت بلال کو حکم ملا کہ اذان جفت ادا کرے اس کے کلمات، اور اقامت کے کلمات سنگل ادا فرمائیں، جفت کے مقابلے میں طاق، ایتار۔ اس کے بعد جو روایت دیکھ رہے ہیں ہم، حضرت نصر ابن مرزوق قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو الجزری عن ایوب عن ابی قلابة عن انس رضی اللہ عنہ عنہم قال امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے الفاظ جفت ادا فرمائیں اور اقامت کے الفاظ طاق ادا فرمائیں۔ ہم ان حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث تو تقریباً ایک ہی ہے لیکن کتنی اسانید کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تقریباً پہلی حدیث جو 782 اس پر نمبر لگائے، یہ پہلی حدیث ہو گئی، یعنی پہلی سند کے ساتھ، پھر 783، پھر اسی طرح 84، 85، اور یہ تقریباً 7 سندیں بنتی ہیں 788 تک۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی کا تبصرہ، فذهب قوم الى هذا، ایک قوم اس نظریے کی طرف گئی ہے، فقالوا هكذا الاقامت تفرض مرة مرة، اسی طرح اقامت ہوگی اور اسے ادا کیا جائے گا، اقامت کے کلمات کو ایک ایک دفعہ، تفرض مرة مرة، یہاں تفرض کا معنی تھا ایک دفعہ کلمہ ادا کیا جائے گا، لیکن آگے مرة مرة کا لفظ ساتھ آ چکا، تو یہاں پر ایک نظریہ پایا جاتا ہے نحویوں کا، تجرید کا۔ تجرید کا معنی ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی میں، لفظ کا معنی ڈبل ہو، مرکب معنی ہو۔ اب مرکب معنی میں سے آدھا معنی لے لیا جائے اور آدھا چھوڑ دیا جائے، تو تفردو کا معنی تھا سنگل کلمہ ادا کیا جائے گا اور طاق کلمہ ادا کیا جائے گا، اور لیکن جب آگے مرتن آ چکا تو مرتن کے لفظ نے جو اندر تفردو کے اندر اکیلے ہونے کا مفہوم تھا وہ نکال دیا، تو اس کا ترجمہ پھر یوں کریں گے، تفردو ادا کیا جائے گا اذان کے کلمات کو مرتن مرتن، ایک ایک دفعہ۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ فذهب قوم، اس سے کون سی قوم مراد ہے؟ آپ محشی سے پوچھ لیں، حاشیہ نمبر 7 دیکھ لیں۔ فذهب قوم، قال فی النخب، نخب الافکار، حضرت عینی رحمہ اللہ کی کتاب، ارادہ بالقوم، بالقوم هؤلاء ربیعہ ومالکا واہل المدینہ، امام ربیعہ، امام مالک اور اہل مدینہ، یہ مراد ہیں حضرت امام طحاوی کی نظر میں۔ ائمہ اربعہ میں سے مرکزی شخصیت امام مالک رحمہ اللہ کی، ان کا یہی نظریہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اقامت کے کلمات 10 ہو جاتے۔ پھر آگے حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت پہ نظر رکھیے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وخالفہم، مخالفت کی ہے، کسی فی حرف و آخرون، دوسرے لوگوں نے، فی حرف واحد، ایک حرف میں، یعنی ایک کلمے میں، من ذالک، اس میں سے، اقامت کے اندر جو کلمات کا مسئلہ ہے ان میں سے ایک لفظ اقامت، ایک حرف میں اختلاف۔ فقالوا الا قوله قد قامت الصلاۃ، کہ تمام کلمات تو ایک ایک دفعہ ادا کیے جائیں گے سوائے قد قامت الصلاۃ کے کلمے کے۔ فإنه ينبغي له أن يثنى ذلك مرتين، اس اقامت کہنے والے کے لیے مناسب ہے کہ اس کلمے کو ينبغي له أن يثنى، ادا کیا جائے اس کلمے کو مرتين، دو دفعہ، یا یہ کہ يثني ذلك مرتين، اس کلمے کو دو دفعہ ادا کرے۔ معروف اور مجہول دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ لفظ قد قامت الصلاۃ کو 2 دفعہ ادا کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں
اقامت کے کلمات پھر 11 ہو جائیں گے۔ اب یہ آخرون کون ہے؟ خالفہم کے اوپر 8 لکھا ہے، آپ محشی سے پوچھ لے کہ 8 کے نیچے آپ کی تفسیر، آپ کیا تفصیل بیان فرما رہے ہیں؟ وخالفہم آخرون قال العینی، عینی کہتے ہیں کہ اراد بہم مقبولا والشافعیہ واحمد واسحاق وابا عبید، ان لوگوں سے حضرت نے جو مراد لیا ہے وہ ہے امام مقبول، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوے اور ابو عبید۔ ان میں سے جو ائمہ اربعہ میں سے مشہور شخصیات ہیں اور مرکزی شخصیات ہیں وہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے۔ پھر آگے ہم متن کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں۔ وخالفهم آخرون في حرف واحد من ذلك فقالوا إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين واحتجوا في ذلك۔ اب ان کی دلیل کس بات سے ہے؟ تو استدلال میں وہ پیش کر رہے ہیں بما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن سماک بن عطیہ عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ الا الاقامہ۔ اذان کے کلمات، حضرت بلال کو جو حکم ملا وہ یہ تھا کہ اذان کے کلمات جفت ادا کریں اور اقامت کے کلمات طاق ادا کریں، طاق، الا الاقامہ سوائے لفظ اقامت کے کہ اس کو جفت طریقے سے پڑھے۔ اقامت کے الفاظ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ ایک سند کے ساتھ یہ روایت ہمارے سامنے آ گئی حضرت انس کی، یہی حضرت انس کی روایت دوسری سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کریں گے۔ 3 حدیثیں ہیں، یعنی حدیثیں دراصل 2 ہیں 3 سندوں کے ساتھ۔ اب حضرت انس کی دوسری روایت محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن سنان العوفی قال حدثنا حماد بن سلمہ عن خالد عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ عنہم وقال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ عنہم قال امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ۔ قال اسماعیل فحدثت به ایوب، اسماعیل فرماتے ہیں میں نے یہ روایت ایوب کو سنائی اور میں نے کہا ویوتر الاقامہ، تو آگے سے حضرت ایوب نے فرمایا الا الاقامہ کا لفظ بھی ساتھ شامل کر لو، اقامت کے کلمات میں ایثار ہوگا لیکن لفظ اقامت یعنی قد قامت الصلاۃ کے الفاظ میں ایثار نہیں ہوگا، وہاں پر بھی وہ کلمہ جفت ادا کیا جائے گا۔ ایثار کا معنی طاق طریقے سے کلمہ ادا کرنا۔ اگلی روایت ہم سن لیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة عن ابن عمر رضي الله عنهم قال كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة۔ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں اذان کے کلمات مرتين کہے جاتے تھے اور اقامت کے کلمات مرتين ایک دفعہ، غیر انه اذا قال قد قامت الصلاة قالها مرتين، جب حضور علیہ السلام کے زمانے میں مؤذن قد قامت الصلاة کا لفظ استعمال کرتا اور کہتا تو وہ کلمہ بھی 2 دفعہ استعمال کر رہا ہوتا۔ فعرفنا انها الاقامہ، ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ اقامت کے الفاظ ہے۔ فيتوضأ احدنا ثم يخرج، تو ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا وہ وضو کر لیتا اور فوراً آ جاتا، وہ قد قامت الصلاة سے سمجھ جاتا کہ یہ اقامت کے الفاظ۔ واحتجوا في ذلك أيضا من النظر، ان علماء کرام نے جو قد قامت الصلاة کے تکرار کے قائل ہیں اور باقی کلمات کے طاق ہونے کے قائل ہیں اور اذان کے ان اقامت کے کلمات 11 قرار دیتے ہیں، انہوں نے نظر سے جو استدلال کیا ہے قیاس سے، وہ فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد اقامت، یعنی ان کی نظر میں اقامت مستقل چیز نہیں ہے، یہ اسی اذان کے بعد ایک اس کا تکرار ہے، تکرار بھی یوں سمجھ لو اس کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ تو اذان کے کلمات اور اس کے فوراً بعد اقامت کے کلمات آ گئے۔
وہ فرماتے ہیں اذان کے اندر بعض کلمات 2 جگہ کہے جاتے ہیں، بعض کلمات 1 جگہ کہے جاتے ہیں۔ تو جو کلمات 2 جگہ کہے جاتے ہیں تو دوسری جگہ جو کلمہ ہوگا وہ پہلے کے اعتبار سے نصف ہوگا، جیسے لا الہ الا اللہ شہادتین کا نصف ہے، اور اللہ اکبر پہلے اللہ اکبر جو 4 دفعہ تھے اس کا نصف ہے۔ تو اسی طرح اقامت اذان کے بعد ہے، تو گویا اذان کے کلمات دوبارہ کہے جا رہے ہیں، تو اذان میں اگر وہ ڈبل ہیں تو یہاں سنگل ہوں، تو اذان میں حی علی الصلاۃ ڈبل ہے یہاں سنگل، اشہد ان لا الہ الا اللہ ڈبل ہے تو یہاں سنگل، اور وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ڈبل ہے تو یہاں سنگل۔ اور لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے قد قامت الصلاۃ کا ان کی نظر میں، کہ چونکہ وہ اذان میں نہیں ہے، اور جب اذان میں نہیں ہے اقامت ہی میں وہ کلمہ ہے، لہٰذا وہ ڈبل ہوگا۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اقامت کے باقی کلمات وہ سنگل رہے اور طاق رہیں، لفظ قد قامت الصلاۃ جو ہے وہ جفت رہے، کیونکہ وہ اذان میں استعمال نہیں ہوا، اقامت میں یہ جملہ پہلی دفعہ آیا ہے، باقی اقامت اذان کے تتمے کے طور پر ہے، تکمیل کے طور پر ہے، تو اذان میں جو کلمات ڈبل ہوں گے یہاں وہ سنگل ہوں گے، گویا یہ اذان کے اندر دوبارہ اعادہ ہو رہا ہے، یہ ان کی نظر میں قیاس ہے۔ واحتجوا فی ذلک ایضا من النظر، اس چیز میں انہوں نے نظر سے بھی استدلال کیا۔ فقالوا، ان علماء نے فرمایا، قالو کا مصداق شافعیہ اور حنابلہ، وہ فرماتے ہیں کہ رأینا الاذان ما کان منہ مکررا لم یثن فی المرۃ الثانیہ، اذان کو ہم نے دیکھا جو کلمات مکرر ہیں دوبارہ وہ دہرائے نہیں جا رہے، وجعل علی النصف، اور ان کو پھر نصف کیا گیا ہے، مما ہوا علیہ فی الابتداء، اس اعتبار سے جو ابتدا میں تھے، ابتدا میں ڈبل تو آخر میں وہ سنگل۔ وکانت الاقامۃ لا یبتدأ بها، اقامت بھی اثر نو، ان ابتدائی طور پر اقامت نہیں کہی جاتی، اقامت بھی اذان کے تتمے کے طور پر ہے، انما یکون بعد الاذان، وہ تو اذان کے بعد ہوتی ہے۔ فکان النظر علی ذلک ان یکون ما فیها مما هو فی الاذان غیر مسنن، تو اس پر نظر ڈالتے ہوئے نظر یوں آ رہا ہے کہ اقامت بھی اس ترتیب کے ساتھ ہو جو اذان میں ہے، کلمات دوہرے ہیں ڈبل ہیں، تو یہاں وہ کلمات ڈبل نہ ہوں۔ وما فیہا مما لیس فی الاذان، اور جو اقامت میں وہ کلمات ہیں جو اذان میں موجود نہیں ہے، مسنن مکرر، فکل الاقامت فی الاذان غیر قد قامت الصلاۃ، تو تمام کلمات اذان کے اندر پائے جاتے ہیں سوائے قد قامت الصلاۃ کے، تو فیفرد الاقامت کلھا، سارے کلمات اقامت سنگل کہے جائیں گے، ولا یثنى، اور انہیں دوہرا نہیں کیا جائے گا، ڈبل نہیں کیا جائے گا، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، اس کی فإنها تکرر، یہ اصل میں تھا تتکرر، ایک تا اڑ گئی ہے خلاف القیاس تخفیف کے لیے، تتکرر، یہ قد قامت الصلاۃ کا کلمہ مکرر ہوگا، کیوں؟ لأنها لیست فی الاذان، کہ یہ کلمہ اذان میں استعمال نہیں ہوا، اگر وہاں ہوتا تو اس کے مقابلے میں یہاں سنگل ہوتا۔ یہ ان لوگوں نے وجہ نظر کو بھی ساتھ پیش کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عبارت بھی سمجھ آئی ہوگی اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا ہوگا اور یہ وجہ نظر بھی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ حضرات کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، تاکہ ہم آگے بڑھیں، اگر مجھے جواب ملے تو بہتر ہو۔ وخالفهم آخرون فی ذلک کلہ، یہ وہ تیسرا مسلک ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ خالفهم کے اوپر 15 لکھا ہے، محشی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں حضرت کیا فرماتے۔ وخالفهم قال العینی وهم سفیان الثوری وعبداللہ ابن مبارک وابو حنیفۃ وابو یوسف ومحمد وظفر ومن ذهب الى مذهبهم من اہل الکوفہ۔ سفیان ثوری ایک، اور عبداللہ ابن مبارک، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، اور جو ان کے مسلک کے قائلین ہیں
اہل کوفہ میں سے ان سب کا نظریہ ہے کہ اقامت کے کلمات 17 ہوں گے، تو اختلاف سب سے ہے، مالکیہ سے بھی ہے اور شافعیہ اور حنابلہ سے بھی ہے۔ فقالو، وہ فرماتے ہیں کہ الاقامت کلھا مثنا مثنا، اقامت کے سارے کلمات دو دو ہوں گے اذان کی طرح، سوا برابر بات ہے، سوائے اس کے کہ انه یقال فی آخرها قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اقامت اور اذان کا فرق یہ ہے کہ اذان میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ نہیں ہے، اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ کا اضافہ موجود ہے۔ وقالو، اور ان بزرگوں نے فرمایا ما ذکرتم عن بلال، ائمہ اربعہ کا ایک مرتبہ خلاصہ بتا دیں۔ ائمہ اربعہ کا خلاصہ میں مفہوم نہیں سمجھ سکا، اگر یہ مطلب ہے کہ ائمہ اربعہ کون کون ہے تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ ائمہ اربعہ ہیں۔ اور اگر یہ مطلب، یہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہم نے مسئلہ پڑھا اقامت کا، اس کا خلاصہ عرض کر دوں تو اس کی شکل یہ ہے کہ مالکیہ کے ہاں اقامت کے کلمات 10 ہیں، مالکیہ کے ہاں اقامت کے کلمات 10، اور ان کو ہم نے ابھی دہرایا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 10 کلمات ہو۔ جبکہ حنبلیہ اور شافعیہ، ان کی نظر میں اقامت کے کلمات 11 ہیں، جس طرح مالکیہ کی اقامت ہے بعینہ، اسی طرح شافعیہ اور حنابلہ کی اقامت ہے ایک فرق کے ساتھ، کہ قد قامت الصلاۃ کا لفظ مالکیہ ایک دفعہ ادا کرتے ہیں اور شافعیہ اور حنابلہ 2 دفعہ ادا کرتے ہیں۔ اگر کہیں اتفاق ہوا ہو حرم مکہ یا حرم مدینہ کی اقامت سنی ہو تو یہ حنبلی اقامت وہاں سے نشر ہو رہی ہے۔ قد قامت الصلاۃ کا لفظ وہ 2 دفعہ کہتے ہیں، باقی کلمات ایک ایک دفعہ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرا نظریہ حنفیہ کا ہے کہ اذان کے کلمات 15 ہیں، اور قد قامت الصلاۃ کے اضافے کے ساتھ اقامت تیار ہو جاتی ہے، تو کلمات کتنے ہو جائیں گے؟ یہ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ 15 کے ساتھ قد قامت الصلاۃ کا 2 دفعہ جب اضافہ کریں گے تو کلمات کی تعداد کیا ہو جائے گی؟ یہ آپ ذرا تحریر فرما کے مجھے بھیج دیں۔ ہاں جی، 17 کلمات ہو جائیں گے، یہ ہے خلاصہ۔ اب ہم ان حضرات کے مسلک سبق اگر بوجھ نہیں ہو رہا تو آگے پڑھ لیں، اور اگر چاہتے ہیں اسی پر اتفاق کر لیں تو پھر اسی پہ کر لیتے ہیں، یہاں آپ کی رائے مطلوب ہے۔ ہاں جی، تو پڑھ لیتے ہیں، اس لیے اب توجہ فرما دیں۔ اب یہاں پر آج گڑبڑ ہو گئی سسٹم کے اندر، اس کی تاخیر ہوئی، 15 منٹ بعد جو ہے وہ سسٹم بحال ہوا، اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ وقت ہے ابھی 15 منٹ ہمارے پاس۔ وخالفهم في ذلك آخرون، وخالفهم آخرون في ذلك كله، فقالوا الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء، برابر بات ہے، غیر انه يقال في آخرها، اذان کے آخر میں کہا جائے گا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔ وقالوا، اور ان بزرگوں نے فرمایا ما ذکرتم، جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے حضرت بلال کے حوالے سے، وہ کیا ذکر کیا تھا کہ ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، کہتے ہیں قد روی عنہ خلاف ذلك، حضرت بلال سے اس کے خلاف مذکور ہے، بالکل خلاف، اور وہ کیا ہے؟ مما سنذکرہ انشاءاللہ تعالی، وہ روایتیں ہیں جن کو ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کرنے والے ہیں، سنذکرہ عن قریب ذکر کرنے والے ہیں۔ اس میں سے ان پہلی روایت ابراہیم ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عنه رأى رجلا نزل من السماء، ایک شخص آسمان سے نہ اترا، علیہ ثوبان اخضران، کل پڑھی تھی روایت 2
کپڑے اس نے پہنے تھے سبز رنگ کے، اور بردان اخضران یا سبز چادریں اس نے پہنی ہوئی تھی۔ فقام علی جذم حائط، دیوار کے کنارے پہ وہ کھڑا ہوا ایک حصے پر، فاذن، اذان دی اس نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی ما ذکرنا فی الباب الاول، جو باب اول میں ہم نے ذکر کیا تھا، ثم قعد ثم قام، پھر بیٹھا، پھر دوبارہ کھڑا ہوا وہ شخص، پھر وہ آدمی کھڑا ہوا، فاقام مثل ذلك، اسی جیسے اس نے اقامت کے الفاظ کہے، اسی جیسے، فاقام مثل ذلك، جیسے الفاظ تھے اذان کے، بعینہ، اسی طرح الفاظ تھے اقامت کے۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فاخبرہ فقال نعم ما رأیت علمها بلالا، جو کچھ تو نے دیکھا بہت اچھا ہے، اور یہ کلمات بلال کو سکھا دو۔ اب جب مثل ذالک کا لفظ ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ اقامت اور اذان کے کلمات میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنا فرق ضروری ہے کہ اذان 2 دفعہ نہیں کہی جا سکتی، تو اس میں کچھ اضافہ ہوگا، وہ اقامت کے الفاظ ہوں گے قد قامت الصلاۃ کے، تو لہذا کلمات کے تکرار کے ساتھ کہنے، یعنی جفت ادا کرنے اور طاق ادا کرنے میں کوئی خاص فرق موجود نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھ لیجئے، حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحیی بن یحیی النسابوری قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال اخبرني اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد اللہ بن زید الانصاری رأى في المنام الاذان، خواب میں اذان کو دیکھا، فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آئے، فاخبرہ، آپ کو اطلاع دی، فقال علمہ بلالا، یہ جو اذان ہے یہ حضرت بلال کو سکھاؤ، فاذن مثنا مثنا واقام مثنا مثنا وقعد قعدۃ، حضرت نے اذان دی تو کلمات 2 دفعہ ادا کیے، اور اقامت کے کلمات 2 دفعہ ادا کیے، اور پھر بیٹھ گئے۔ اگلی روایت، قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال حدثنا اصحابنا فذكر نحوه قال عبد الله لولا انی اتهم نفسی لظننت انی رأيت ذلك وانا یقظان غیر نائم، اگر میں خود کو متہم نہ کروں، اپنے اوپر تہمت نہ لگاؤں، تو میں گمان کروں گا کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے بیداری کی حالت میں، یعنی حضرت عبداللہ ابن زید نے جو خواب دیکھا تھا اور اس میں اذان دیکھی تھی، خود فرماتے ہیں میں پوری طرح سویا ہوا نہیں تھا، بیداری اور سونے کے درمیان تھا، نیند اور بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی، تو میں اگر یہ کہوں کہ میں نے بالکل جاگ کر یہ سارا کچھ دیکھا ہے، تو یہ کیفیت بھی میں، یعنی اس پوزیشن میں ہوں۔ قال وقال عمر بن الخطاب، اور پھر حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں انا واللہ لقد طاف بالذی طاف بعبد اللہ، میرے اوپر بھی وہی گزرا، وہی بات چیز گزری ہے جو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ پر گزری ہے، معنی یہ جو انہوں نے دیکھا وہی میں نے دیکھا۔ فلما رأیتہ قد سبقنی سکت، اور جب میں نے عبداللہ کو دیکھا کہ انہوں نے مجھ سے پہلے پیش قدمی کر کے حضور کے سامنے پیش کیا، تو میں نے خاموشی اختیار کی، ورنہ بعینہ ہی اسی طرح میں نے بھی خواب میں دیکھا تھا، اذان کی یہی کیفیت اور اقامت کی یہی کیفیت میں نے بھی دیکھی تھی اور مجھے بھی نظر آئی۔ ففی هذا الاثر، یہ جو اثر ہم سن رہے ہیں حضرت بلال کے حوالے سے اور حضرت عبداللہ ابن زید کے حوالے سے، کہ ان بلالا اذن بتعلیم عبداللہ ابن زید، اذان دی ہے حضرت بلال نے اور عبداللہ ابن زید کی تعلیم کے نتیجے میں دی ہے، وہ سکھاتے رہے اور حضرت اذان دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ تعلیم دیتے رہے اور حضرت بلال اذان دیتے رہے، بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں، ایاہو، جو حضور کا حکم تھا حضرت عبداللہ کو، بذالک، اس چیز کے بارے میں کہ اذان کے کلمات آپ بلال کو سکھاؤ تاکہ وہ اذان دیں۔ فاقام مثنا مثنا، انہوں نے اقامت کے کلمات ادا کیے ہیں 2 دفعہ۔ فہذا یخالف الحدیث الاول، یہ جو حدیث ہے پہلی حدیث کے مخالف ہے۔ ثم قد روی عن بلال،
پھر حضرت بلال سے مروی ہے انہ کان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤذن مثنا مثنا ویقیم مثنا مثنا فدل ذلك ايضا على انتفاء ما روى انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ حضور کے زمانے میں اذان کے کلمات وہ دوہرے ادا کیا کرتے تھے اور اقامت کے کلمات بھی ڈبل ادا کیا کرتے تھے، یہ ان کا معمول رہا۔ فدل ذلك ايضا، یہ چیز دلالت کرتی ہے اسی طرح علی انتفاء ما روى انس، جو حضرت انس نے روایت کی اس کی نفی کر رہی ہے یہ چیز، یعنی اس کے نفی پر اس کی دلالت ہے۔ وہاں اقامت کے کلمات سنگل نظر آ رہے تھے، یہاں ڈبل نظر آ رہے ہیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دعویٰ کیا حضرت امام طحاوی نے کہ مروی یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں اور حضور کے زمانے کے بعد وہ اقامت کے کلمات دوہرے ادا کیا کرتے تھے اذان کے کلمات کی طرح۔ اس پر وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے جذبات کی تسکین کے لیے کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھا کہ کیا ثبوت ہے۔ حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں حدثنا احمد بن داود، ہمیں احمد بن داود ابن موسیٰ نے بیان کیا، قال حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن بلال رضی اللہ عنہ عنہم انہ کان یثنی الاذان، اذان کے کلمات 2 دفعہ ادا کیا کرتے تھے، دوہرے ادا کیا کرتے تھے، اور اقامت کے کلمات بھی اسی طرح دوہرے ادا کیا کرتے رہے، یہ حضرت بلال کا معمول تھا۔ ابھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا شریک قال وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا محمد بن سلیمان لوین قال حدثنا شریک عن عمران بن مسلم عن سوید بن غفلہ قال سمعت بلالا رضی اللہ عنہ عنہم یؤذن مثنا ویقیم مثنا، اذان دیتے تھے دوہرے کلمات کے ساتھ اور اقامت میں بھی کلمات ڈبل ادا کیا کرتے تھے، جفت ادا کیا کرتے تھے۔ مثنا کا معنی 2 دفعہ ادا کرنا۔ فهذا بلال قد روی عنہ فی الاقامت ما یخالف ما ذکر انس، اقامت میں وہ چیز مروی ہے جو حضرت انس کے ذکر کردہ روایت کے بالکل خلاف ہے۔ ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں وفی حدیث ابی محذورہ، ہمارے پاس ایک اور ثبوت بھی ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ان کی حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاقامۃ مثنا مثنا، حضور علیہ السلام نے ان کو اقامت کے کلمات جو سکھائے تھے وہ بھی مثنا مثنا دوہرے کلمات تھے، دوہرے کلمات، ایک ایک کلمہ 2 دفعہ ادا کیا جا رہا تھا اذان کی طرح۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت امام طحاوی ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ حدثنا علی بن معبد وعلی بن شیبہ قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني عثمان بن السائب عن ام عبد الملك بن ابي محذورة قالت سمعت ابا محذورة رضي الله عنه عنهم قال وحدثنا ابو بكرة قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عثمان بن السائب عن ابيه وام عبد الملك بن ابي محذورة انهما سمع ابا محذورة رضي الله عنه عنهم يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقامة مثنا مثنا، اور پھر اس کی تفصیل آگے مثنا مثنا کی وضاحت وہ کس طرح کر رہے ہیں، سنتے جائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، غیر ان ابا بکر لم یذکر فی حدیثہ قد قامت الصلاۃ، ابو بکر کی روایت میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ مذکور نہیں ہے۔ پھر آگے ہم دوبارہ یعنی نئی سند کے ساتھ کسی روایت کی کو سن رہے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں وعلی بن معبد، اور ساتھ علی بن عبد الرحمن ہے ساتھ، قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثني عامر الاحول قال حدثني مكحول ان عبد الله بن محيريز حدثه ان ابا محذورة رضي الله عنه عنهم حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاقامة 17 كلمة، 17 کلمات، اور وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم ذکر مثل حدیث روح سوا، حدیث روح کی طرح برابر برابر ان اسی طرح کی حدیث پیش جو اوپر ابھی گزری ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حمام قال وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام عن عامر الأخولي عن مكحول عن ابن محيريز
عن ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد وابو عمر الحوزي قال حدثنا همام قال وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثنا مقول أن ابن محيريز حدثه أنه سمع أبا محذورة رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة 17 كلمة 17 کلمات سکھائے. وتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن تكون الإقامة مثل الأذان سواء. ان آثار کے معانی کی تصحیح اس طرح لازم کرتی ہے کہ اقامت کے کلمات اذان کی طرح ہو، برابر سرابر، علامہ ذکرنا، جس طرح ہم نے ذکر کیا، جس طرح ہم نے ذکر کیا اسی طرح یعنی برابر سرابر ہونے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ لأن بلالا اختلف فيما امر به، حضرت بلال کو جو حکم دیا گیا تھا اس میں اختلاف کیا گیا ہے. من ذلك اس میں اختلاف، ایک روایت میں یعنی جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ بلال کو حضرت انس کی روایت میں ہم نے پڑھا، حضرت بلال کی روایت میں ہم نے یعنی حضرت انس کی روایت میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت بلال کو حکم تھا ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، اور دوسری روایتیں ہم نے پڑھی کہ حضرت بلال کی اپنی اذان اور اپنی اقامت ایک جیسے تھی. یہ اختلاف سامنے آیا. لیکن ثم ثبت ہوا من بعد على التسنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك فعلم أن ذلك هو مما أمر به. کہ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تسنیہ کے ساتھ اقامت میں انہوں نے دوہرے کلمات ادا کی ہیں اور آثار کے تواتر کے ساتھ یہ بات سامنے آئی، تو پتہ چلا کہ حضرت بلال کو جو حکم دیا گیا تھا ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ وہ روایت مجمل ہے، اور جو دوسری روایت یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے کلمات ایک جیسے تھے وہ مفصل ہے. مجمل اور مفصل جب آمنے سامنے ہو تو ترجیح کس کو ہوتی ہے یہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کا اصول ہے، ایک بات مجمل ہوتی ہے اور وہی بات دوسری جگہ مفصل ہوتی ہے، اور دونوں جب آمنے سامنے ہو، دونوں میں اختلاف ہو تو ترجیح ہوتی ہے کس کو جی؟ مفصل کو. مفصل راجح ہے مجمل پر، مفصل مجمل پر راجح ہے. ترجیح ہوتی ہے کس کو جی؟ مفصل کو، اور ہوتی ہے کس پر؟ مجمل پر. اس اصول کے پیش نظر حضرت بلال کی طرف منسوب وہ روایتیں یا ان کی طرف سے مروی وہ روایتیں جو اذان اور اقامت کو ایک جیسا کہنے کے وہ قائل نہیں ہیں، وہ روایتیں قائل ہیں، اور وہ روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں وہ روایتیں راجح ہوں گی ان روایتوں کے مقابلے میں جن میں اقامت کے کلمات اذان کے مقابلے میں طاق اور سنگل ہے. ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرماتے ہیں وفی حدیث ابی محذورۃ التسنیۃ ایضا، ساتھ تائید مل گئی کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی تسنیہ ہے، اقامت کے کلمات ڈبل ہیں. تو اب فقط ثبت التسنیۃ فی الاقامۃ، اقامت کے اندر تسنیہ یعنی ایک کلمے کو 2 دفعہ ادا کرنا ثابت ہو گیا. اب آپ کا وقت پورا ہوا اور وجہ النظر تک ہم پہنچ گئے اور مغرب کی اذان کا بھی وقت قریب ہوا چاہتا ہے. اللہ جل شانہ کے حوالے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے شرور اور آفات سے.